اور یہ سب انہوں نے کچا چٹا دکھایا کہ کس طرح سے گورنمنٹ ہی بناتی تھی اس طرح کی تنظیمیں، اور بعد میں ان سے کہتی سرنڈر کرو، اور سرنڈر کرنے کے بعد ان کو پیسہ دیا جاتا تھا، بلکہ اتنے پیسے دیے جاتے تھے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، اسی زرعی صاحب نے کہ آرٹیکل میں میرے پاس محفوظ ہیں، لکھا ہے کہ انہوں نے کہ جو بعض تنظیموں کے سردار تھے انہوں نے اپنی گرل فرینڈز کو مرسیڈیز گاڑیاں خرید کے دی ہیں اس پیسے سے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا۔ کشمیر میں میں سمجھتا ہوں کئی ہزار لوگ اس طرح سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ کشمیر میں ایسے لوگ ہیں جو کہ 20 اور 25 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے شبیر شاہ ہیں، جیسے ڈاکٹر محمد قاسم ہیں، کچھ نہیں کیا انہوں نے، کوئی شبیر شاہ کے خلاف کوئی ایسا الزام نہیں کہ انہوں نے ہتھیار اٹھایا۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ انہوں نے کہ ہم کو جو پاکستان چاہیے یا ہم کو آزادی چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن اس طرح کا کام تو ناگالینڈ کے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، اس طرح منی پور کے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے وہاں پہ پورا جو آپ کا نارتھ ایسٹ ہے اس کے اندر ایک دو تھوڑی بلکہ کئی درجن اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ گورنمنٹ کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ان کے ساتھ تو یہ معاملہ، لیکن کشمیر میں اسی طرح کی بات ہے، میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال ایک مسئلہ وہاں ہے، کشمیر میں ایک مسئلہ ہے جس کو کہ ہندوستان اور پاکستان کو حل کرنا چاہیے، وہ حل نہیں کرتے، اس لیے وہ مسئلہ طول پہنچ رہا ہے۔ اب یاسین ملک ہیں، سن 1994 1994 میں انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، وہ راستہ جو ہے جو اپنایا تھا وہ چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے گاندھی جی کے فلسفے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آج وہ جیل میں ہیں، ان کو عمر قید ہو چکی ہے، 2 عمر قید ہو چکی ہے ایک ساتھ، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے خلاف گئی ہوئی کہ ان کو پھانسی دو۔ ان کو ایک آدمی نے چھوڑ دیا اس راستے کو۔ آپ نے یہی کام نارتھ ایسٹ میں 12 15 20 25 کے تنظیموں کے ساتھ جنہوں نے یہ سب کام کیا، مرڈر ورڈر سب انہوں نے کام کیا، ان کو آپ نے نہ صرف ان سے معاہدہ کیا بلکہ ان کو اتنے پیسے دیے کہ وہ ٹھاٹ سے بادشاہ کی طرح سے وہاں پہ رہیں۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک ہی معاملہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کشمیر ہو چاہے غیر کشمیر میں ہو۔ آپ نے پی ایف آئی کو بند کر دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن اگر پی ایف آئی کو بند کیا ہے تو سناتن سنستھا کیوں نہیں بند کیا؟ آپ نے بجرنگ دل کو کیوں نہیں بند کیا؟ آپ نے ہندو یووا واہنی کو کیوں نہیں بند کیا؟ یعنی 20 اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو کہ میں نام دے سکتا ہوں، وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ یا تو آپ جو ہے جس آدمی نے غلط کیا اس کو سزا دیجئے، اگر تنظیموں کو دینا ہے کسی آدمی کو ویسے تو پوری تنظیم کو بین کیجئے، آر ایس ایس کو بین کیجئے۔ آر ایس ایس کے لوگ کتنے کاموں میں ملوث ہیں۔ ابھی شندے جو وہاں کا جو آدمی ایک ناندیڑ کا، اس نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، لیکن اس بات کو وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ ان کو شندے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے دہشت گردی کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا، مجھ سے کہا کہ دہشت گردی کرو، میں نے نہیں کیا، لیکن فلاں آدمی نے کیا، لیکن اس کی باقاعدہ یہ ایفیڈیوٹ ہے، اس ایفیڈیوٹ کو کورٹ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بتائیے آپ، یہ 2 طرح کا یہاں کام ہو رہا ہے۔ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ اندریش کمار کا نام اجمیر بلاسٹ کے اندر موجود ہے، کیوں اس سے آج تک بات نہیں کی گئی ہے؟ توگڑیا کا نام جو ہے موجود ہے مالیگاؤں کے چارج شیٹ کے اندر، اس میں کیوں نہیں اس سے آج تک بات کی گئی ہے؟ بلکہ جا کے پولیس نے کہا کورٹ میں کہ ہم کو معلوم نہیں توگڑیا جی کہاں رہتے ہیں۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہے۔ یہ تو 2 پیمانے کیوں ہونے چاہیے؟ ایک پیمانہ ہونا چاہیے، انصاف سب کو ملنا چاہیے، بالکل درست ہے، لیکن اگر ایک پیمانہ ہے تو اسی سے سب کو ناپنا چاہیے۔ یہ میں یعنی خاص طریقے سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر اسی میں تذکرہ کریں، بھیما کرو گاؤں کا بھی ذکر ہوا ہے، 16 لوگ گرفتار ہوئے تھے، 1-2 کی اس میں بیل ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک، یہاں تک کہ ایک آدمی فادر اسٹین کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ کانپتا ہے، مجھ کو جو ہے ایک جو پینے کے لیے جو اسٹرا ہوتا ہے، اسٹرا والی جو ہے اسٹرا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے 2-3 مہینہ لگا دیا، نہیں دے رہے تھے اس کو، پھر بیچارہ اسی جیل میں مر گیا وہ۔ تو ایسا ظلم جب کریں گے تو ان کے خلاف یقیناً جو ہے یہ ایک سیاسی انتقام ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے۔ اور تفصیل سے میں اگر جاؤں تو بھیما کورے گاؤں کے والوں کے ساتھ انہوں نے کتنے برا سلوک کیا ہے۔ کسی کو شادی میں نہیں دینے جا رہے ہیں، کسی کی ماں مر گئی اس کی جو کریمیشن ہوتا ہے اس میں جانے نہیں دے رہے ہیں اس کو، کسی کو کیا کہتے ہیں صرف سویٹر جو ہے چاہیے اس کو، سویٹر نہیں دے رہے ہیں اس کو۔ یعنی ایسی ذلت کیوں ایسی آخر اس ملک کے اندر؟ وہ بھی انسان ہیں، اگر ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ جیل میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کو ذلیل کریں، ان کو مارے پیٹیں ان کو، اور وہاں مار پیٹ بھی وہاں ہوتی ہے خوب اچھی طرح سے،
کچھ کتابیں بھی ہم نے بھی چھاپ رکھی ہیں، یہ اس کے اندر تفصیلات اس کی دی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے اندر جو سلوک ہوتا ہے. تو یہ سب یہاں پر جو ہے یہ بند ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک اچھا ملک ہو. اور اس ملک کے جیسا یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ وشو گرو بنے گا وغیرہ بنے گا، ایسے تو نہیں بنے گا. اگر اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا تو وشو گرو نہیں ملے گا. اگر اس ملک میں اور بہت سی چیزیں ہیں، رشوت ہے، فلاں فلاں چیزیں، بہت سی چیزیں ہیں، جب تک ان پر قابو نہیں پایا جائے گا تب تک یہ نہیں بنے گا. جو یہ سب ہو رہا ہے وہ سیاسی انتقام کے طور سے ہو رہا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. انصاف سب کو ملنا چاہیے. اور اس میں کورٹوں کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے کورٹ جو ہے دیکھتی ہے کہ کون بول رہا ہے. اگر تشار مہتا آگے بول رہا ہے، مطلب جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب ہیں، وہ صاف صاف دھمکی دیتے ہیں ججوں کو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کیسے کر رہے ہیں آپ اسے. ارے کیسے بھائی؟ اور وہ برداشت کرتے ہیں. وہ اپنی پوسٹ کو جو ہے انہوں نے ذلیل کر رکھا ہے، انہوں نے کیسے اس کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں اس کو. اور یہ بھائی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ صاحب اگر کہیں ہیٹ کرائم ہو تو اس پہ فوراً عمل ہونا چاہیے. عمل تو کہیں نہیں ہو رہا ہے. ہیٹ کرائم روزانہ صبح شام ہو رہی ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے. لیکن جہاں پر ہیٹ کرائم کسی نے کیا ہی نہیں ہے، ابھی اتراکھنڈ کی بات آئی ہے، اتراکھنڈ میں تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ وہ لڑکی کہہ رہی جس کے بارے میں سارا بوال مچا ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ان کو تو میں جانتی بھی نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے نام پر جو پورے علاقوں سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے. اور یہ ہیٹ کرائم نظر نہیں آ رہا سپریم کورٹ کو. خالی کہنے کی بات نہیں بلکہ اس پر عمل بھی ان کو کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ ایک جنگل بن جائے گا اور یہاں پہ پھر کوئی نہیں رہ پائے گا. دلی کے جو دنگے ہوئے تھے اس کے بارے میں بات ہوئی، وہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی جس کو آرڈر تو ضرور میں نے کیا تھا، لیکن ایک بہت بڑی کمیٹی 9 آدمیوں کمیٹی تھی، اس نے وہ رپورٹ بنائی تھی. اور وہ اس دنگے کے بارے میں کوئی جوڈیشیل رپورٹ نہیں تھی. آج بھی ضرورت ہے، بلکہ اسی وقت میں نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو اور سی ایم صاحب کو لکھ کر کے اسی وقت رپورٹ کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ آپ جوڈیشیل انکوائری لگائیے، بنائیے، کمیشن بٹھائیے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. 15 دسمبر کو جب جامعہ ملیہ میں طلبہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اندر جا کر کے توڑ پھوڑ کی گئی تھی، لائبریری توڑا گیا تھا، اور کتنے لوگوں کی آنکھ پھوڑی گئی تھی، ہاتھ توڑے گئے تھے، اس وقت بھی میں نے لیفٹیننٹ گورنر کو خط لکھا کہ آپ اس کے بارے میں جوڈیشل انکوائری کرائیے، لیکن انہوں نے نہیں کرایا. تو اب یہ جو چھوٹی سی رپورٹ آئی جو کمیشن کی، جو فیکٹ فائنڈنگ ہے، جس میں بھی یعنی جوڈیشل اثر نہیں ہوتا، اگر وہ ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا کوئی جج یا سابق جج بھی کرتا تو اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں تھا. اس کے باوجود اس وقت میں مرکزی حکومت ہی کہوں گا، اس لیے کہ وہ دلی پولیس نے کیس جو ہائی کورٹ میں کر رکھا ہے، اس وقت بھی چل رہا ہے کہ اس رپورٹ کو رد کیا جائے، اس معنی میں کہ کسی بھی کورٹ کیس میں اس کی کوگنیزنس نہ لی جائے. اور یہ بہت عام بات ہے، اس لیے کہ اگر کوگنیزنس نہ لی جائے گی تو بہت سے مظلوم کے اوپر جو بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں وہ اس کو دھو نہیں پائیں گے. اس لیے کہ وہاں بہت گڑبڑ ہوا ہے. 2 مارچ کو میں پہلی دفعہ اس علاقے میں گیا. میں اور پہلے جانا چاہتا تھا لیکن پولیس نے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں، آپ مت آئیے. تو 2 مارچ کو میں گیا. اسی وقت جو ہے میں نے جو دیکھا وہاں حالات، اور 4 مارچ کو ہم نے ایک چھوٹی سی 2-3 پیج کی رپورٹ ہماری وہ پہلے آئی تھی، اسی میں واضح کر دیا تھا کہ وہاں ہوا کیا. وہاں فساد کرایا گیا، وہاں لوگ باہر سے لائے گئے، وہاں سامان باہر سے لائے گئے، وہاں پر اسلحے باہر سے لائے گئے، پوری پلاننگ کر کے وہاں پہ کیا گیا تھا. اور اس رپورٹ کو بعد میں، چھوٹی سی رپورٹ تھی جو 4 مارچ کی تھی، اسی دن سے میرے خلاف شروع ہو گیا. جو سارا معاملہ جو شروعات ہوئی اسی 4 مارچ سے شروع ہوا تھا، بعد میں دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا. تو پھر وہ جب رپورٹ آئی تو اس سے یہ بالکل پریشان ہو گئے. لیکن وہ رپورٹ آج بھی کافی نہیں، اور شاید یہ کامیاب ہو جائیں گے کہ ہائی کورٹ ان سے کہہ دے گا کہ بھائی اس کا کوگنیزنس نہ لیا جائے. اگر کوگنیزنس نہیں لیا جائے گا تو سمجھ لیجیے وہ بیکار ہو جائے گا. بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اسی طرح کی ایک رپورٹ جو ہے ہم نے جو میوات میں ایک مسجد راشدین جو تھی جس کے بارے میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا، لوگوں کو پکڑ کے لے گئے تھے، اس میں دلی کے آدمی کو پکڑ کے لے گئے تھے. اس میں بھی ہم نے اسی طرح کی انکوائری کی تھی. اس انکوائری کی رپورٹ نے یہ ثابت کیا کہ سب جھوٹ تھا. اس علاقے میں جو زمین دی گئی ہندو مسلمانوں نے مل کے دی ہے، وہ جو بنائی گئی ہے ہندو مسلمانوں نے مل کے پیسہ دیا اس کو بنانے کے لیے، اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سے اس کا پیسہ آیا. تو اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ لوگ چھوٹ گئے. تو یہ اثر پڑتا ہے کسی سرکاری ادارے کی رپورٹ کا کہ وہ جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا، وہ سب لوگ باہر آ گئے. تو اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو بھی یہ لوگ نلیفائی کر دیں، تو گویا جو ہے بہت سے مظلومین جو ہیں ان کو انصاف نہیں مل پائے گا. اور پولیس نے جو
جھوٹے جو دعوے کیے ہوئے ہیں, جو جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں, ذرا سے کیس نہیں بنائے ہوئے. انہوں نے اس زمانے میں 700 FIR ایسے کیے ہیں جس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے اس کے علاوہ 755 اور 1829 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. اس میں سے اکثر لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. زیادہ بات ہوتی ہے وہ لوگ جو کہ UAPA کے بارے میں گرفتار ہوئے تھے, ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں جو گرفتار ہوئے تھے, جو کہ 1829 ہے, ان کے بارے میں گرفتار بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت زبردست یہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی بات کی جائے, اس لیے کہ وہ سب بلکہ زیادہ مظلوم ہے. اگر ایک مظلوم ہے اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی ہے, نام ہی نہیں آتا, اس کا کبھی فوٹو نہیں چھپتا ہے, تو وہ زیادہ مظلوم ہے. اور شاید یہ کہ اس کو انصاف اور بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات ہونے لگتی ہے پھر کورٹ وغیرہ بھی ذرا ڈرتی ہیں اور ان کے بارے میں انصاف کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی جو ہے ہم کو کافی آواز اٹھانی چاہیے. بلکہ اگر یہ ہو سکے تو ایک رجسٹر بننا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو وہاں گرفتار کیا گیا ہے. میں نے بتایا 1829, اس میں سے کچھ لوگ چھوٹے بھی ہیں, بلکہ کچھ معاملات میں دلی پولیس کو کورٹوں نے ڈانٹا بھی ہے کہ تم نے کیسا کیا ہے, کیسے لوگوں کو پھنسایا ہے, کس طرح کے تم گواہ لے کر کے آئے ہو, اور کس طرح کے تم نے مسلمان ہی کو بتا دیا کہ مسلمان کا گھر جا کے اس نے چلایا ہے. بہت سی اس طرح کی باتیں بار بار آئی ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن ان میں سے اکثریت آج بھی گرفتار ہے. ان کے بارے میں بھی ہم کو بات کرنی چاہیے. اور وہ لوگ ہیں یعنی کوئی اس میں سے یعنی شاہ رخ پٹھان بھی ہیں, اس میں ظاہر حسین بھی ہیں, اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں بھی اگر ایسی کوئی یعنی اس طرح کی کوئی لسٹ بن سکے تو یہ بہت اچھا کام ہوگا کہ سب کے بارے میں معلوم ہو, ان کے فوٹو کے ساتھ, اور چھوٹا سا 2-3-4 لائن کے اندر ہر ایک کے کیس کے بارے میں. تو یہ یعنی بہت ہی ایک بہت ہی اچھا کام ہوگا. اس میں بہت سے لوگ ہیں, طاہر حسین ہیں, میران حیدر ہیں, جامعہ ملیہ کے شفاء الرحمان ہیں, شاہ رخ پٹھان ہیں, ہرشذیل امام ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب تو بہرحال کچھ نہ کچھ لوگوں کے نام آتے رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے نام کبھی آتے ہی نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی بہت کافی حق ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے. اور اس کے علاوہ اس ملک میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں,